عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر داخلہ کو ایک بھتیجے اور ایک ملازم سمیت گرفتار کیا۔ انہیں راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 3 سے گرفتار کیا گیا۔ وکیل کے مطابق سربراہ عوامی مسلم لیگ کو سادہ کپڑوں میں اہلکار گرفتار کر کے لے گئے۔ وکیل نعیم احدر کہتے ہیں کہ شیخ رشید تمام مقدمات میں ضمانت پر ہیں، کوئی ضمانت خارج نہیں ہوئی، گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ بڑی عدالت میں بڑا کیس، نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھاتے ہی پہلا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس بطور چیف جسٹس پہلا مقدمہ ہوگا۔ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹسز جاری، ذرائع کے مطابق کل ہونے والی کارروائی براہ راست نشر کرنے پر غور۔ سرکاری ٹی وی کے عملے کا سپریم کورٹ کا دورہ۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی، سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن میں اہم تبدیلیاں۔ جسٹس اعجاز الحسن سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے۔ جسٹس منیب اختر جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے۔ جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز، جسٹس منصور بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم 5 روزہ دورہ امریکہ پر روانہ ہو گئے۔ انوار الحق کاکڑ 18 سے 23 ستمبر تک نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 22 ستمبر کو اجلاس سے خطاب کریں گے۔ دورے کے دوران سائیڈ لائن پر مختلف سربراہ مملکت اور عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں اور اس سے پیدا شدہ صورتحال ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف نکل آئی، کراچی میں شارع فیصل پر احتجاج۔ حافظ نعیم نے کہا کہ 19 ستمبر کو پورا شہر بند کریں گے۔ 19 ستمبر کو نوجوان باہر نکلیں، بائیک اور گاڑیاں بند کر دیں۔ ظلم کے نظام کو اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ظالمانہ ہے۔ IMF ایجنڈے کو پوری طاقت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں خاموشی جرم ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان ظلم کو روکے۔ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن۔ جنوبی پنجاب میں 4741 بجلی چوروں کو 18 کروڑ 16 لاکھ کا جرمانہ۔ 64 افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔ 269 تاجروں کو 84، 23 صنعتکاروں کو 37 لاکھ روپے جرمانہ۔ 169 کاشتکار بھی چوری کی بجلی سے زمینیں سیراب کرتے پکڑے گئے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ۔ ملتان، حافظ آباد، لاہور اور پشاور میں کارروائیاں کی گئیں۔ رانی پور پیر کی حویلی میں تشدد سے کم سن ملازمہ ہلاکت کیس۔ مزید 3 مشتبہ افراد حراست میں لے لیے گئے، نامعلوم مقام پر منتقل۔ DIG سکھر ڈویژن عبدالحمید کھوسو نے نشیر و فیروز میں ورثہ سے تعزیت کی۔ ورثہ نے کہا کہ پولیس تاحال نامزد ملزم پیر فیاض شاہ اور ہنا شاہ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ 1 ماہ کے دوران ملزم اسد شاہ کے موبائل فون کا پن کوڈ نہ کھولا جا سکا۔ فاطمہ کی والدہ نے انصاف نہ ملنے پر خودسوزی کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ ملزم اسد شاہ کو ایئر کنڈیشن میں رکھا گیا ہے، تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ICC ون ڈے رینکنگ میں پھر نمبر 1 بن گئی۔ آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست سے پاکستان ٹیم پہلے نمبر پر چلی گئی۔ بھارت ورلڈ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آسٹریلیا عالمی رینکنگ میں تیسرے اور جنوبی افریقہ چوتھے نمبر پر موجود۔ اور ترکیہ نے یورپی پارلیمنٹ کی رپورٹ بے بنیاد الزامات اور تعصبات پر مبنی قرار دے دی۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ترکیہ یورپی یونین سے الگ ہو سکتا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے رپورٹ میں کہا کہ ترکیہ کے یورپی یونین سے الحاق کا عمل دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے حوالے سے بلاک کے خدشات کی وجہ سے الحاق کی بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔